ناظرین، آج کل یوٹیوب پر ایک لڑائی جھگڑے کا قصہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس قصے کے کردار تو کوئی اور ہیں، لیکن یہ منسوب کسی اور کے نام سے ہو گیا چونکہ وہ شخصیت زیادہ مشہور ہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے ملک ریاض اور ان کے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کا جو معاملہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ ایک بڑا کنٹروورشل دلچسپ قسم کی سٹوری ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی رنگ آمیزی کر کے اور بڑھا چڑھا کر ایک فلم بنائی جائے تو بڑی انٹرسٹنگ فلم بنے گی اور بڑا زبردست اس کا پلاٹ ہے۔ اس فلم کا مرکزی کردار جو ہے وہ تو عثمان ملک ہے، جو ملک ریاض کی سالی کا بیٹا ہے، اور آمنہ اس کی بیوی ہے۔ عرصہ ہو گیا شادی کو، ایک ان کا بیٹا بھی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک دن آمنہ ملک ریاض کی بیٹیوں اور گارڈ کے ساتھ ایک گھر پر چڑھائی کر دیتی ہے۔ گارڈز دیواریں پھاند جاتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں سب لوگ، اور وہ جو لڑکیاں ہیں آمنہ اور ملک ریاض کی بیٹیاں، وہ جاتے ہی مار کٹائی اور وہ پھاڑ لو شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر جو سوال و جواب ہو رہے ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو فون کرو، بڑے اداروں کا نام بھی لیا جا رہا ہے، دولت کا زوم بھی ہے۔ اور پھر لڑکیوں سے جو سوالات ہو رہے ہیں، وہ جو لڑکیاں ہیں وہاں پر، وہ عظمیٰ خان اور ہما خان، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا عثمان سے کیا تعلق ہے۔ عثمان وہاں موجود ہے، یہ میں نے کردار جان بوجھ کے ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہا، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے عظمیٰ خان اور ہما خان سے بتاؤ عثمان سے تعلق کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ لیٹتی تھی، سوتی تھی، جو بھی ہے۔ پھر ان پر کچھ مشروب یا کوئی لیکوڈ پھینکا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے اس کا آگے ذکر کریں گے، اس میں بھی تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ پھر فرش دکھایا جا رہا ہے، وہ ویڈیو میں کبھی لگتا ہے جیسے وہ خون کے نشانات ہیں، کبھی لگتا ہے وہ پانی ہے، وہ کیا ہے۔ بہرحال عثمان جو ہے، آمنہ کا شوہر جو ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ وہ اس ویڈیو میں نظر بھی نہیں آتا، تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور اس کو کچھ کہا بھی نہیں جا رہا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمنہ نے وہ دیوار کیوں پھاندی اور وہاں پر عثمان کیا کر رہا تھا، اور یہ ساری کہانی کیا ہے۔ یہاں پر ایک ورژن تو یہ ہے کہ جو ان لڑکیوں کا موقف ہے، وہ جو ماڈلز ہیں عظمیٰ خان اور ہما خان، عظمیٰ خان کہتی ہے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، چاند رات کا یہ واقعہ ہے، میں اعتکاف سے اٹھی ہوں تو عثمان سے میری دوستی ہے 2 سال پرانی، وہ مجھے مبارکباد دینے آیا۔ واقعہ ایسا ہوتا ہے، اعتکاف سے لوگ اٹھتے ہیں عبادت سے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے میں جا رہی تھی اپنے دوست کے ہاں، تو اس نے کہا 5 منٹ ٹھہر جاؤ، تو میں وہاں ٹھہر گئی، اتنے میں یہ لوگ آ گئے دروازے وغیرہ توڑ کے، اور انہوں نے آ کر یہ ہنگامہ شروع کر دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آمنہ نے یہ حرکت کیوں کی، اس نے دیوار کیوں پھاندی اور سارا کچھ کیوں کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، میں پہلے وارن کر چکی ہوں کئی دفعہ عظمیٰ خان کو کہ آپ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو، ظاہر ہے میرا بچہ ہے، ایک عورت یہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ جو عثمان ہے اس کا ابھی تک ورژن سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، جو بھی ہوا، FIR کٹ چکی ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر ہنگامہ کیا ہے۔ اب یہاں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے جو کہ عظمیٰ خان اور ہما خان کا وکیل ہے، اور وہ انٹری بڑی زبردست ہے اور بڑے دھوم دھڑکے سے ہوتی ہے، اور وہ ہے حسان نیازی، جن سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا بھانجا ہے، فیض اللہ نیازی صاحب کا بیٹا ہے۔ اس کو ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ حق سچ کے ساتھ ہوں اور مجھے ڈر خوف کسی کا نہیں ہے، اور میرا جو باڈی گارڈ کہہ لیں، میرا جو حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ وہ محمد علی کلے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، فوٹو کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ محمد علی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر صورت میں ان لڑکیوں کا ساتھ دوں گا، ان کی وکالت کروں گا، بے شک دھمکیاں ملیں، جو بھی ہو جائیں، اور دیکھ لینا کہ وقت آئے گا کہ جو ریاض ملک ہے ان کو یہ لڑکیاں آپٹ کرنی پڑیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ آمنہ ملک الزام لگاتی ہے کہ حسان نیازی عظمیٰ خان کی بہن ہما خان سے محبت کرتا ہے
اور وہ اپنی محبوبہ کی خاطر سب کچھ کر رہا ہے اور وہ ان دونوں لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہے۔ معاملہ جو بھی ہو، کچھ سوالات نے تو جنم لیا ہے نا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا آئندہ ایسا ہوگا؟ اس قسم کی بے شمار داستانیں پہلے جنم لے چکی ہیں اور آئندہ بھی لیتی رہیں گی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں مذہب کا بھی غلبہ ہے، ہم لبرل بھی بننا چاہتے ہیں، عشق و محبت کو بھی آئیڈیلائز کیا ہوا ہے، رومانوی داستانیں سنا کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، قانون کی پاسداری گو کریں نہ کریں لیکن قانون انصاف بہت کرتے ہیں۔ جہاں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے وہاں اس قسم کی سٹوریز کا جنم لینا فطری بات ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس فلم کا جو مرکزی ہیرو ہے عثمان، وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی جب گارڈوں کی مدد سے دیواریں پھاند کر ان کے گھر داخل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں موجود ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو ایک طرف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، فی الحال میں لڑکیوں سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر میں نے جیسے پہلے کا فلم بنائی جائے تو اس کی جہاں انٹری دکھائی جائے گی نا تو بیک گراؤنڈ میں گانا چلے گا دل دا معاملہ۔ وہ بھی مذہب، دل، عشق اور اس قسم کے معاملات میں گردش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی وہ اعتکاف کی مبارکباد دینے جا رہا ہے اور کبھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، بیوی کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، اپنی دوستوں سے بھی یارانے اس کے ہیں اور وہ بھی نبھا رہا ہے۔ عام ویور جو ہے، عام بندہ جو ہے، وہ جب اس کہانی کو سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کون صحیح ہے، کس نے کام غلط کیا۔ میں بھی یہ سوچتا رہا تو میں نے اس کے لیے یوں کیا کہ یہ ساری سٹوری تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، تو آج کل ڈسکس بھی ہو رہی ہے، تو میں نے مختلف طبیعت اور مختلف مزاج، مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے سامنے ایسے ہی ڈسکس کر کے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں کے سامنے جب کہا تو انہوں نے کہا ہائے ہائے ہائے، وہ لڑکیاں بیچاری اتنی اچھی ہیں، مذہبی ہیں، جو کہ اعتکاف سے اٹھی تھیں، کتنا ظلم ہوا، دیکھیں ان کے گھر جا کر ان کو مارا ہے، فلاں ہے۔ کوئی سن کے کہتا ہے کہ دیکھیں محبت کرنا کوئی جرم ہے، عثمان وہاں آیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کی دوست ہے، دوستی کوئی بری بات تو نہیں ہے، دوستی نبھانی چاہیے۔ کسی نے سن کے کہا کہ اف، کتنا یہ ظلم ہے کہ بیچاری آمنہ، اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، ایک مشرقی عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ یہ سنے اور محسوس کرے کہ وہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لے۔ ایک تو مشرقیت کا یہ تشریح ہے نا، یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ وہ گھر کس کا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس نے گھر کیوں پھاندا، یہ قانون میں ہاتھ کو کیوں لیا؟ آمنہ کہتی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ عثمان کا دوسرا گھر ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہوئی دوسرا گھر کیسے ہے، وہ اس نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ وہ گھر ہمارا بھی نہیں ہے، وہ ہم نے بھی کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ بہرحال آمنہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ میں نے اس کی دیواریں پھاند کے یا دروازے توڑ کے جو بھی کیا ہے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں پر میرا شوہر ہے، میں فالو کرتی ہوئی گئی اور میں 2-3 بار پہلے وارن کر چکی ہوں عظمیٰ خان کو کہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔ اب کچھ لوگ، جیسا میں نے کہا، انہوں نے سنا تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو بڑی مظلوم ہے آمنہ بیچاری، جس کا شوہر جو ہے عظمیٰ خان نے اپنے دام میں اور اپنے زلفوں کا اسیر کر رکھا ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے گھر کا دفاع کرے، بچہ ہے اس کا، اپنی فیملی کو بچائے۔ کتنی کنٹروورسیز ہیں، کوئی مذہب کا سہارا لے کر کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں عبادت گزار ہیں، کوئی مشرقیت کا سہارا لے کر آمنہ کی حمایت کر رہا ہے، کوئی عشق و محبت کو آئیڈیلائز کر کے عثمان ملک کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیے، چکرا دینے والی بات ہے۔ اب اس پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی، اپنے نقطہ نظر دینے کی کوشش کی۔ میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں۔ جو ویڈیوز تو بنائی ہیں نا کچھ مرد حضرات میں، ان میں تو کوئی دم خم ہے، انہوں نے اپنی رائے بھی دی ہے اور ساری سٹوریز کو بیان کیا ہے، کچھ نفسیاتی حوالے سے بھی اس کو جانچنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کوئی چسکا بھی لیا ہے کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا۔ اور کچھ ویڈیوز کچھ خواتین نے بھی اپلوڈ کی ہیں، انہوں نے اپنے تو کوشش کی ہے کہ اپنا نقطہ نظر دے سکیں، لیکن یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایسے معاملات میں جس میں کچھ سیکس بھی انوالو ہو اور گھرداری اور ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ اور محبوبہ سے تعلق ہو، عورت اس میں کبھی کوئی اچھی رائے، فیصلہ کن رائے یا اچھا تجزیہ نہیں دے سکتی
لہذا خواتین کی جو ویڈیوز اس بارے میں ہیں اس میں اوئی اللہ ہے اللہ او بی بی اے بی بی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی وہ آمنہ کی طرفدار ہو جاتی ہیں, کبھی وہ عظمیٰ خان کی بات کرنے لگتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا, کیونکہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ کسی کا پردہ فاش ہو, کیونکہ اس عوام میں سب ننگے ہیں. جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ جب آمنہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور وہ لیکوڈ پھینکتی ہے لڑکیوں پر, اب اس میں بھی دو موقف ہیں. وہ جو آمنہ ہے وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں جو شراب پڑی ہوئی تھی اور کوکین بھی تھی, تو وہ کہتی ہے کہ وہ شراب میں نے ان کے اوپر پھینکی, جبکہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں نہیں وہ پانی تھا, شربت تھا وہ جو ہمارے پھینک رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ وہ سنایا آپ کو آگ لگانا چاہتی تھی, وہ پٹرول تھا یا شراب تھی؟ کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب وہ لڑکیاں جو ہیں عظمیٰ خان اور ہما خان وہ اس بات کو نہیں مان رہی کہ وہ شراب تھی. اگر وہ مان لیتی ہیں تو ان کا سارا موقف وہ عبادت والا اور سارا معاملہ جو ہے وہ پھر فیک سمجھا جائے گا. وہ عثمان کو بھی بچا رہی ہیں, اپنے آپ کو بھی بچا رہی ہیں. اب آمنہ جو بات کہہ رہی ہے وہ کوئی اور ہے. بہرحال اس ساری فلم میں کچھ ایبسٹریکٹ کردار بھی نظر آتے ہیں. مثلا مجھے کہیں ایک نحیف سی بڑھیا نظر آتی ہے جو کبھی لڑائی جھگڑے سے گھبرا کر کسی چارپائی کے نیچے چھپ کر یا کسی اوٹ کے پیچھے سارے منظر کو گھبرائی ہوئی دیکھتی ہے, کبھی کسی دیوار سے سر پھوڑ رہی ہے, کبھی آنسو بہا رہی ہے, کبھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتی دکھائی دیتی ہے. پھر کچھ ایسے کردار بھی نظر آتے ہیں جو لڑائی جھگڑے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہیں اور سینہ تان کر ادھر ادھر دندناتے پھرتے نظر آتے ہیں. ان کے چہرے پر بڑا اطمینان ہے, کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا پہلے تعارف نہیں کروایا. میں نے کہا یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. بڑھیا جس کا میں نے ذکر کیا نحیف سی, وہ استعارہ ہے غربت کا, اور جو سینہ تان کر دندناتے پھرتے کردار ہیں وہ صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ ہیں جو اس فلم میں نظر آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا جب اس کا ڈراپ سین ہوگا تو ایسا ہی ہوگا کہ غربت جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو کر کچھ باتوں پر سرنڈر کر جائے گی, اور جو صاحب ثروت کردار ہیں وہ اپنے دولت اور اختیار سے غلبہ پا لیں گے. مجھے ایک عجیب و غریب سا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے غربت, افلاس, مشرقیت اور مصلحت کی باتیں کی ہیں. پتہ نہیں وہ اس سے لنک ہوتا کہ نہیں, لیکن میں بتانا چاہوں گا. میں علاقے کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ اب جان تو جائیں گے, کیونکہ میرے جو بھی ویڈیوز ہیں اس میں بہاولپور, احمد پور, لیاقت پور اور ریاست کا ذکر آ جاتا ہے, کیونکہ میں نے اپنا بیشتر وقت وہاں گزارا ہے. یہ سچا واقعہ ہے. میرے ایک جاننے والے تھے, ان سے میری دعا سلام ہوئی تو اکثر مجھے کہتے تھے کبھی میرے گھر تشریف لائیے, تو میں نہ جا سکا. ان دنوں مجھے سیر کرنے کا بڑا نشہ تھا. میں اپنی رہائش گاہ سے نکلتا اور ایک بڑا لمبا چکر لگا کر ایک بازار سے ہوتا ہوا اپنی رہائش گاہ پر پہنچ جاتا. ایک دن میں جا رہا تھا تو وہ دوست جو کہتے تھے میرے گھر آئیے, ان کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے جو گالم گلوچ اور دھکم پیل ہو رہی تھی. تو میں نے ایسے رک کر دیکھا تو وہ صاحب جو میرے جاننے والے تھے ان کو بھی کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا, وہ بھی گھونسے برسا رہے تھے لڑائی میں. عجیب مخمصے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا, ان کی اور میری نظریں بھی چار ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کی مدد کروں یا کیا کروں. خیر تھوڑی دیر میں رکا, پھر میں نے ان کے قریب جا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو مجھے کہنے لگے سائیں تساں ونجو, یعنی آپ جائیں. میں چلا گیا. 2 دن بعد وہ صاحب تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں ایک سونا وے کا ڈبہ تھا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا تکلف کیا؟ کہنے لگا نہ سائیں تساں پہلی دفعہ ساڈے گھر آیا وے, ہوں دھڑے اتھاں لڑائی جھگڑا تھیندا پیا, اساں بڑے شرمسار ہاں. میں کہا نہ کوئی بات نہیں, لیکن مجھے پریشانی تھی وہ لڑائی جھگڑا کیا تھا. اس صاحب نے جو بات مجھے بتائی ناظرین میں کبھی بھول نہیں سکتا. یقین کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ میں شوگر کا مریض ہوں, بتانے لگے وہ, اور کہتے ہیں کہ میں صبح صبح گھر سے نکل جاتا ہوں اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہوں. تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جب آپ چلے جاتے ہیں سیر پر تو فلاں شخص جو ہے کسائی ہے وہ آپ کے گھر داخل ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے پہلے تو مجھے یقین نہ آیا, جب لوگوں نے متعدد بار بتایا. میری بیوی گھر ہوتی ہے اور وہ کون ہے جو صاحب ہمارے گھر آ جاتے ہیں. تو کہتے کہ میں نے ایک تدبیر یہ کی کہ میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آتا تھا. اس دن میں 20-25 منٹ کے بعد واپس آ گیا. جب آیا تو گھر کی کنڈی لگی ہوئی تھی.
تو میں نے کنڈی کھٹکھٹائی تھوڑی سی نہ کھلی تو میں نے اپنے گھر کی دیوار خود ہی پھاند کے اندر گیا تو دیکھا کہ وہ جو کسائی تھا اس کی بیوی کے ساتھ وہ نازیبا حالت میں تھا۔ اچھا مجھے یہ بات سن کر بڑی شرم محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، میں نے تو سر نیچا کر لیا، میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ کہنے لگا سائیں تسا کمال پہ کر دے ہو، میں کو موڑیا تو پکڑ کے چکیندہ رہ گیا، میں کہا یہیں پاس آ۔ وہ میں نے کہا اف خدایا، تو پھر کہنے لگے کہ وہ میں اس کو کھینچ لایا اور باہر پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا یہ اور وہ۔ تو میں نے بڑی شرمندگی اور پریشانی میں پوچھا کہ اچھا اب آپ کو کیس وغیرہ کروانا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کہنے لگے نہیں وہ صلح تھی گئی۔ تو یہ اور حیرت والی بات تھی کہ 2 دن میں صلح کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ محلے کے کچھ معززین جو تھے انہوں نے کہا کہ بات پھیلے گی، تو سب کو بٹھایا تو اس نے معافی مانگی اور اس کو کچھ جرمانہ کر دیا اور پھر مجھے بھی کہا تو سائیں گال مننی پوندی ہے آخر۔ تو میں نے پھر ان کی بات جو معززین تھی مان لی تو اس کو جرمانہ کر دیا۔ میں نے کہا کیا جرمانہ کیا؟ کہنے لگے ایک تو اس نے معافی مانگی اور اس نے 15,000 روپیہ نقد دیا اور 1.5 من گوشت وہ مجھے دے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چلو 15,000 روپیہ آپ نے لے لیا تو 1.5 من گوشت کا کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا سائیں سارا اکٹھا تو نہیں لینا، اس میں 20 کلو بکرے کا گوشت ہے اور 1 من کٹے کا گوشت ہے، میری مرضی میں آدھا کلو کر کے لوں اور جب تک لیتا رہوں۔ تو پھر میں نے بھی یہ سوچا کہ کہنے لگے کہ اب بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین جو پہلے سٹوری میں نے ڈسکس کی اس کا جب ڈراپ سین ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے ملتی جلتی بات ہی ہوگی، جسٹیفیکیشن اس کی دے لیں گے، غربت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے گا، لیکن ایک طرف دولت عمارت اور دوسری طرف مجبوریاں مسلطیں آڑے آ جائیں گی اور یہی اس کہانی کا انجام ہوگا۔ یہ کیا قانون کیا باتیں، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔